کیونکہ اس کے اینڈ پہ الفاظ ہیں یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ یہ اللہ نے حکم دیا تھا. تو اللہ تو بھائی حکم دیتا ہے پیغمبر کو یا کسی فرشتے کو. ہاں اس کے علاوہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا رہے مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے اس حوالے سے کہ میرے ساتھ ڈائریکٹ کلام کیا ہے, تو پھر وہ یا تو غلام احمد قادیانی دجال ہوگا یا اسی کی لیگیسی کو لے کے چلنے والے مجذوب, کلندر, پاگل, مجنون, کوئی اس قسم کا بندہ ہوگا جس سے شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا. ورنہ جس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے وہ اس طرح کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کرے گا. دعویٰ نمبر 2, وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے جو بزرگ وہ جب جلال میں آتے تھے تو نگاہ مار کے پورے پورے شہروں کو آگ لگا دیتے تھے. جب جلال میں آتے تھے تو مرید کی طرف دیکھ کے اسے جلا کے راکھ کر دیتے تھے, پھر لوٹے کی طرف دیکھ کے لوٹے کی ٹوٹی کو سیدھا کر دیتے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے, تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا, تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. اوے تواڈے بابے ہوتے 302 لگ دی ہے, قتل کا مقدمہ ہوتا ہے. اور اگر اپنے بابوں کو بچانا ہے تو ان واقعات سے اعلان برات کرو, ورنہ قرآن کی روح سے ایسا بابا ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے جس نے اپنا مرید جلا کے راکھ کر دیا. کیونکہ قرآن میں ہے جس نے قتل نہ حق کیا مومن کا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. لو سامو پھر. یہ کون سے نبی کے طریقے کے اوپر بابے چل رہے ہیں؟ نبی اسلام نے بھی کسی صحابی کو جلا کے راکھ کیا ہے. انس بن مالک کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں, 10 سال حضور کو وضو کروایا. وہ کہتے ہیں میں 10 سال کا بچہ تھا, میری ماں ام سلیم چھوڑ گئی, میں نبی اسلام کو وضو کروایا کرتا تھا. عمر 20 سال ہوئی, نبی اسلام دنیا سے چلے گئے. 10 سال حضور کے گھر کے کام کیے, آپ مجھے کام کے لیے بھیجتے تھے, میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا, بھول جاتا تھا. لیکن 10 سالوں میں کبھی نبی اسلام نے مجھے کبھی نہیں فرمایا یہ کام کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا. اور تمہارے پیر جو ہیں وہ ان مریدوں کو جلا کے راکھ کرتے تھے جو مرید اس لیے ہوئے تھے کہ اپنی آخرت بچائیں گے. وہ مرید نے اپنی آخرت کیا بچانی تھی, دنیا سے گیا اور تمہارے بابے کی آخرت بھی ساتھ ہی لے گیا. بابے نے آخرت بچانی تھی, بابا خود جہنم میں چلا گیا ساڑ کے. اگر یہ ایسا ہے, اگر عبد القادر جیلانی کی طرف یہ غلط منسوب ہے تو وہ بری ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ نہیں انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے, تو ٹھیک ہے, پھر ان کے اینڈ رزلٹ کو سنبھالو. تو جلا کے راکھ کر دیتے تھے جی, نگاہ مارتے تھے. نگاہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہوئی تھی ان کی. اچھا طاقت رکھی ہوئی تھی, انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لینے. ہاں وہ ہمارے جو بابا جی خادم رضوی صاحب کہا کرتے تھے نا, امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی. امام مالک فرماندے سن پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس 2 باتوں میں سے ایک بات ہے. بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو میں نے کیا کہا تھا, رکو ذرا صبر کرو بابا جی, تیرے بابے مر جائیں پہلے. غوث قطب ابدال جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ نگاہ مار کے یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی گستاخانہ ویڈیوز کیوں نہیں ڈیلیٹ کروا سکے. انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا, وہ غدار ہے اپنے نبی کے. ان کی بزرگی کس دن کام آنی ہے. ایسی بزرگی پہ لعنت ہو کہ بزرگی اور وہ نگاہ مار کے یوٹیوب سے ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکے. اللہ نے نہیں یہ کرنا, اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے امت کی, اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ امت مر جائے. تو امت میں تو امت تو بیچاری ہے ہی گئی گزری, پہلے بابے مرے جن کے پاس اختیار ہیں. سب سے پہلے وہ بابا ڈھونڈے جہاں پہ یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے, ادھر جس غوث قطب ابدال کی ڈیوٹی ہے نا اس پہ 295 سی لگائیں, اسے چوک میں پھانسی دیں. غدار, تو ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کروا سکا, تو نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزتیں ویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے بٹورے ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر, اور پھینکی ہیں بغداد شریف, اجمیر شریف, دیوبند شریف, بریلی شریف. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم سے کتنا بڑا انتقام لیا ہے. 1200 سال میں جو عزت تم نے کمائی تھی نا, اللہ تعالیٰ نے 12 سال کے اندر یوں ختم کر دی ہے. میرے نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں.
تو یوٹیوب سے ویڈیوز ڈیلیٹ کروائیں, ہم مان لیں گے. چلو ہون کر کے دس دو. کہانیاں مشہور کی ہوئی. دعویٰ نمبر 3, یہ پاکستان میں تو بہت مشہور ہے. ہر وہ مزار جو کسی دریا کے کنارے پہ ہے اور وہاں سے کوئی پل گزر رہا ہے, کہتے جی اے 65 دی جنگ چنا باوے انہوں نے پل بچا لیا سی. ہاں جی, یہ ہمارے جہلم شہر میں بھی مشہور ہے جی. سبز چوگا پایا سی بابا جی, اتو بم آندے سن, کیچ کر لیندے سن. یہ جہلم شہر کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں صرف راوی کا پل بچا ہوا ہے. راوی کا پل تو چھوٹا ہے, جہلم کا پل تو بڑا ہے جی. داتا صاحب نے آ کے کیچ کیتے نے جی انڈیا دے بم. آپ انڈیا چلے جائیں, انہوں نے بھی میوزیم بنائے ہوئے ہیں جو ان کی دیویوں نے 1965 میں بم پکڑے ہوئے ہیں پاکستان کے, انہوں نے بھی کیچ کیتے ہوئے ہیں. جاؤ ہندو ہو جاؤ پھر. تمہارے بزرگوں کے ماننے والے تو 3 میچوں کے اندر کھیلتے ہیں اور اگلے 30 میچوں کے اندر 0 بناتے ہیں. وہ دیکھو یوراج سنگھ, بالر کو اس نے دھمکی دے کے 6 چھکے مارے ہیں. مان لو اس کو پھر صاحب کرامت, اگر یہی کرائٹیریا ہے تو. اور فاسٹ بالر کو چھکے مارے ہیں, اسپنر کو نہیں. پہلی دفعہ ہوا کہ اس نے فاسٹ بالر کو 6 چھکے مارے اور بتا کے مارے. ان کی کرامتیں یہ بنی ہوئی ہیں. تو بم وہ پکڑتے تھے راوی کے پل پہ قبر سے نکل کے. تو میں نے اس پہ عرض کیا تھا کہ جناب, جو بندہ اپنے مزار سے نکل کے راوی کے پل کے اوپر جا کے ڈائیو لگا کے کیچ پکڑتا ہے, اس کے ہاتھوں میں جب وہ دہشت گرد بم پکڑا کے گئے داتا دربار کے اوپر, تو بھائی وہاں تو 50 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے, وہ تو کیچ نہیں ہوا. جس بابے کی طرف تم نے منسوب کیا تھا عبداللہ شاہ غازی کی طرف, ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ سمندر روکتے ہیں. اسی مزار کے اوپر بم ٹھوک کے چلے گئے دہشت گرد, نہیں پکڑ سکے. آج بھی چلے جائیں, کراچی کی بہترین ہیروئن, چرس اور نشاور چیزیں آپ کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر ملیں گی. اور کہتے ہیں یہ بزرگوں نے ڈیوٹیاں سنبھالی ہوئی ہیں. اور وہ کوکب نورانی صاحب جو ہمارے کراچی میں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو پاکستان کے وہ حکمران ہیں جن کو آپ وزیر اعظم کہتے ہیں, لیکن پاکستان کے جو اصل حکمران ہیں وہ میرے داتا صاحب ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں, مگر اس ملک کے روحانی تاجدار اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی. بھائی ٹھیک ہے, پھر پاکستان کی معیشت کا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ تو پھر ہمیں کسی وزیر اعظم سے نہیں پوچھنا چاہیے, انہی سے ہی پوچھنا چاہیے کہ سرکار کیا کیتا ہے ملک نال. چلو چھوڑ دو ملک کو. اپنے مزاروں کے اوپر جو بےہودگی ہو رہی ہے, جو نشاور چیزیں بک رہی ہیں, جو وہاں ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو نماز بھی نہیں پڑھتے, نہ غسل کرتے ہیں, ان کی کو پاکی پلیتی کا ہی کچھ کر لو. یہ باتیں کریں ہوئے جی کعبے جی لوگوں کی جیب کٹ جاتی ہے. اور جناب کعبے والے نے کب کہا کہ جیب نہیں کٹے گی؟ تمہارا تو دعویٰ ہے بزرگوں کی ڈیوٹیاں. کعبے والے نے تو کہا تم نے سب کچھ کرنا ہے. کعبے والے نے تو حسین ابن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھا ہے, دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہے. یزید پلید کے دور کے اندر کعبے کی توہین ہوتے ہوئے دیکھا ہے, دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. یہ تمہارا دعویٰ تھا نا, تو یہ دعویٰ بھی ان کا فیل ہو چکا ہے. دعویٰ نمبر 4, وہ کہتے ہیں جی کئی بزرگوں کے بارے میں, یہ پیر میر علی شاہ صاحب کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے جی. وہ گولڈا اسٹیشن جو ہے نا جی, وہاں پہ گورے اسٹیشن نہیں بناتے تھے. انہوں نے نگاہ ماری, انجن چھالا مارتا سی پٹری ہوتے, اگے نہیں سی ٹوٹتا, سٹیم انجن. مجبوراً ان کو وہاں پہ